پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ طلبہ کی طرف سے بدھ کی شام ہونے والے احتجاج میں سول سوسائٹی کے ارکان، طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سول سوسائٹی انسانی اقدار اور اصولوں کا احترام کرتے ہوئے بلوچستان کے جنگ زدہ حالات، گوادر میں مکمل کرفیو کے نفاذ اور ریاستی بربریت کے خلاف آواز اٹھائے۔ Only way I suggest, as being a strategic student, is to solve this issue diplomatically by the states in the form to protect the Baloch ethnic identity first, and second, to stop their forced disappearances, and third, but not the least. اس احتجاج میں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بلوچستان میں کیے جانے والے مظالم اور جبری گمشدگیوں کے متعلق سلوگن درج تھے۔ بنیادی طور پر جو اعلامیہ تھا وہ ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ کے حوالے سے تھا کہ یک روزہ ایک پروگرام تھا کہ جس میں لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا اور 3-4 گھنٹے کے لیے تقاریر کرنی تھی اور واپس چلے جانا تھا، لیکن حکومت بلوچستان نے اپنی متشددانہ پالیسیز کی وجہ سے، اپنے وائلنٹ بیہیویئر کی وجہ سے اس کو جو ہے بلوچستان کو آگ و خون میں آج نہلا دیا ہے اور پورا بلوچستان بند ہے۔ کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، گوادر میں سیلولر نیٹ ورکس بند ہیں، کئی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، فوڈ اینڈ واٹر سپلائی کو وہاں بند کر دیا گیا ہے، آج دالبندن میں بھی اسٹریٹ فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے مکمل طور پر وائلنٹ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کا مسئلہ گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان مسائل کا حل تب تک کہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک ان لوگوں کو ان کے آئینی اور قانونی جو حقوق ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کی مکمل اجازت وہاں نہیں دی جاتی۔ راشد حسین بلوچ کو احتجاج میں شریک انسانی حقوق کے کارکن و صحافی اسد علی طور نے کہا کہ گوادر میں احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے پیدا کی گئی رکاوٹوں اور انٹرنیٹ کی بندش پر عوام کی تشویش میں اضافہ ہوگا۔ میرے خیال میں ریاست کو بھی چیز سوچنی چاہیے، جو انفارمیشن کا وہاں سے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کے بہت خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب انفارمیشن نہیں آ رہی ہوتی تو افواہیں پھیلنے لگ جاتی ہیں، اور افواہیں جب پھیلنے لگ گئیں تو افواہوں کا سدباب صرف انفارمیشن کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے انفارمیشن ہی روک دی ہے تو پھر افواہیں چلتی ہیں، اور افواہیں کسی بھی قسم کی پھیل سکتی ہیں، اور وہ افواہیں اگر کچھ خوفناک قسم کی پھیل گئیں تو یاد رکھیے اس کے بڑے ریاست کے لیے خوفناک نتائج ہوں گے۔ اگر لوگ اس افواہوں پر یقین کر کے متحرک ہو گئے، انہوں نے ریئیکشن دیا، تو پھر ریاست کس حد تک اس ریئیکشن کو کنٹرول کرے گی؟ تم قتل کرو گے، ہم نکلیں گے۔ اسلام آباد میں مقیم بلوچ طلبہ نے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے اظہار یکجہتی کے لیے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے ریاست سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں۔ بلال بصیر، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net